اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی رات بڑی ہی برکتوں اور سعادتوں بھری رات ہے، جس میں فرزندان اور دختران اسلام خوب عبادتیں کرتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس امت پر انعامات کی بارش فرمائی ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اعلیٰ، اجمل، اکمل، افضل، اشرف اور برتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، جن کو تمام انبیاء کرام کی امامت، قیادت، سیادت اور ختم نبوت کے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز فرمایا، اور ان کی امت پر وہ لطف و کرم فرمایا جو کسی امت کو حاصل نہ ہوا۔ پھر اس امت کو ایسے بابرکت مہینے و ایام عطا فرمائے جس میں عبادت کو 1000 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا، کسی دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا گیا اور کسی مہینے کو تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا گیا۔ لہٰذا شبان المعظم بھی ایک ایسا ہی فضیلت و برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے، جس کے لیے سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی رجب اور شبان میں ہمیں برکت دے اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو مزید واضح فرمایا کہ شبان رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہوا ہے۔ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، مگر یہی مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ تمام اعمال جب پیش کیے جائیں تو میرا شمار روزہ داروں میں ہو۔ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے معمولات میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے روزے رکھتے کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ ماہ شبان میں ایک رات فضیلت کے اعتبار سے اپنا الگ مقام رکھتی ہے، جو کہ اس ماہ مبارک کی 15ویں شب ہے۔ شبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ یہ رات گناہوں سے چھٹکارے اور نجات پانے کی رات ہے، اس وجہ سے شب برات اس کو کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس شب کے مزید نام تحریر فرمائے ہیں: شب حیات، شب مغفرت، شب آزادی، شب شفاعت، اور اسی طرح صاحب کشاف نے اس رات کے 4 نام تحریر کیے ہیں: لیلۃ الصق، پروانہ لکھے جانے والی رات، اور لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب شبان کو 15ویں رات آئے تو رات کو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ 14ویں دن غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو ندا کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے گناہوں سے بخشش مانگنے والا ہے تو میں اسے بخش دوں گا، کوئی اگر کشائش رزق کا طالب ہے تو میں اسے رزق فراخ عطا کر دوں گا، کوئی بیمار ہے تو میں اسے شفا دوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شبان کی رات کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شبان کی شب جبریل آئے اور فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو اور سود خور نہ ہو، عادی شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ پھر جب رات کو چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبریل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ اپنا سر مبارک اٹھائیے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं और पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो इस शख्स के लिए जिसने रात को रुकू किया। दूसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा है कि खुशी हो इसके लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा था, खुशी हो उसके लिए जो अल्लाह के खौफ से इस रात में रोया। छठे दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, इस रात में तमाम मुसलमानों के लिए खुशी हो। सातवें दरवाजे पर फरिश्ता निदा दे रहा था कि क्या है कोई मांगने वाला कि इसकी आरज़ू और तलब पूरी की जाए। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था कि कोई माफ़ी का तलबगार है, उसके गुनाह माफ़ किए जाए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा, जिब्रील ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अव्वल शब से तलुए फजर तक। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात में दोज़ख से रहाई पाने वालों की तादाद बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर है। नाज़रीन, आज की रात बेहद ख़ास है और आज की रात हम आपको वो चंद वज़ाइफ बताएंगे जिनके करने से आपके रिस्क में इजाफा होगा और साल भर कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी आपको जादू ना कर सकेगा। जो शख्स आज की शब मुबारक में कुरान पाक के दिल यानी सूरह यासीन पढ़ेगा, उसके रिस्क में बरकत पैदा होगी, उम्र में इजाफा होगा और नागहानी आफतों से महफूज रहेगा। नाज़रीन, इस शब बैरी के दरख्त के 7 पत्तों को पानी में जोश देकर नहाने से ये अमल करने वाला पूरा साल जादू टोने और बुरे असरात से महफूज रहता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। औसाफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।